السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اسلام نے عورت کو بڑے حقوق دیے ہیں، یہ کہہ لیں کہ مرد کے برابر ہی لا کھڑا کیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی سکھائی ہیں جس میں عورت کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ایک محلے میں ایک عورت تھی جس کی 5ویں شادی ہوئی تھی اور پورے کا پورا محلہ اس کی طلاق کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کو طلاق نہیں ہو رہی تھی۔ یہ عورت کہیں بھی شادی کرتی تو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے گزارتی، اس کے بعد اسے طلاق ہو جاتی اور ماں باپ کے گھر آ جاتی تھی۔ اب پورا محلہ انتظار کر رہا ہے، 1 سال گزر گیا ہے، تو اس محلے کی ایک عورت جو کہ رہ نہ سکی وہ اس کے گھر گئی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بہن غصہ نہ کرنا، لیکن مجھے ایک تجسس ہو رہا ہے کہ تم تو 6 مہینے سے زیادہ کسی بھی مرد کے ساتھ نہیں گزارتی، تو اس بار تو سال گزر گیا، کیا چکر؟ یہ شوہر بہت اچھا مل گیا مجھے لگتا ہے۔ یہ عورت کہتی کہ نہیں، یہ شوہر اچھا نہیں ہے، یہ سب سے برا ہے۔ وہ عورت کہتی یہ سب سے برا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیوں؟ تو پھر وہ عورت روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگتی ہے، کہتی میں نے پہلی شادی کی، میں اس وقت پڑھی لکھی تھی، کماتی تھی اور گھر کے اخراجات بھی کرتی تھی، مجھ میں بڑا غرور تھا، وہ مجھے باہر جانے سے روکتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں کما کے لاؤں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، تم گھر کے کام کرو، لیکن میں اس پہ بحث کرتی تھی۔ جب بحث ہوئی، بحث کے بعد ہماری لڑائی ہونی شروع ہو گئی، تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کون ہوتا ہے، میں اپنا کماتی ہوں، اپنا کھاتی ہوں، یہ کون ہے مجھ پہ حکم چلانے والا؟ اس سے تکرار ہوئی، ہماری ہاتھا پائی ہوئی، پھر ہو گئی طلاق، میں اپنے گھر آ گئی۔ پھر دوسرا شوہر ملا، دوسرے شوہر نے مجھے پہلے شوہر کے تانے دیے، مجھے وہ بھی برداشت نہ ہوئے، باتیں کچھ دوسری بھی ساتھ چلتی تھی، میں نے اس سے بھی طلاق لے لی۔ تیسرا شوہر آیا تو تیسرے شوہر نے پہلے اور دوسرے شوہر کے تانے دیے، میرے کریکٹر پر انگلی اٹھائی، آخر کار میں نے اس سے بھی طلاق لے لی۔ اب چوتھا شوہر آیا تو چوتھے نے پہلے جو تھے نا 3، مطلب جب بھی شوہر اگلا آتا ہے وہ پہلے والے سے بڑھ کر ہوتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ غصے والا، اس سے زیادہ وہ غلط کہہ لیں جو بھی معاملات تھے۔ اب چوتھے سے بھی اسی طرح سے میں نے طلاق لے لی۔ اب جو 5واں آیا ہے نا، اس سے جو شادی ہوئی ہے، یہ ان سب سے بڑھ کے کمینہ ہے، پھر تو اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ کہتی میں نے اب فیصلہ کیا ہے، میرے دماغ نے اب کام کیا ہے کہ میں جتنی بار بھی آگے جاؤں گی مجھے غلط سے غلط چیز ہی ملے گی۔ مجھے اب سمجھ آئی ہے میں اپنے مرد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بس اپنی انا کے چکر میں یہ سارے کام کرتی رہی ہوں۔ اب مجھے سمجھ آئی ہے عورت جو ہے وہ مرد کو اپنی اداؤں سے کہیں کا کہیں لے جا سکتی ہے، لیکن میں ادائیں نہیں، میں زبان چلاتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے طلاق پر طلاق ہوتی گئی، اور میں آج اس سٹیج پر پہنچ گئی ہوں کہ یہ شوہر جو میرا ہے یہ شرابی ہے، نشئی ہے، عورتوں میں بھی اس کے دھیان رہتا ہے، ان سے تعلقات ہیں، اور مجھے یہ مارتا بھی ہے اور رات کو مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، میں ساری ساری رات گھر کے باہر بیٹھی رہتی ہوں، لیکن اب میں اس کے سامنے زبان نہیں چلاتی۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو اپنی اداؤں سے بدلوں تاکہ یہ بدل جائے۔ تو اب یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر اچھی تعلیم دلواتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر ان کے دماغ میں یہ فٹ ہو گیا کہ میں تو کماتی ہوں، میں خود مختار ہوں، میں تو سب کچھ کر سکتی ہوں، میرا شوہر میرے اوپر کون ہوتا ہے بات کرنے والا، تو پھر معاملات کچھ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ اور ایک باپ، عزت دار باپ جو ہے نا، وہ اپنی بیٹی کو، طلاق یافتہ بیٹی کو اپنے گھر پہ جب دیکھتا ہے نا تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اور ایک طلاق یافتہ عورت کو جب بھی اگلا شوہر ملتا ہے، 100 میں سے 3% ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اچھا شوہر مل جائے، نہیں تو پہلے والے سے بڑھ کر ہی ملتا ہے۔ باقی آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عورت ایک حسین چیز ہے، اگر وہ اپنے حسن سے چاہے تو پوری دنیا کو قتل کر سکتی ہے۔